جب آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں پہ بھی اعتماد نہیں کر پاتے. شک کے مرض میں مبتلا آدمی رشتوں کو بھی تباہ کرے گا, اپنے پوٹینشیل کو بھی کبھی استعمال نہیں کر پائے گا, دوسرے کے پوٹینشیل پہ کبھی اعتبار بھی نہیں کر پائے گا. اس وقت آپ کو شک کے مرض میں مبتلا لوگ ملیں گے جنہیں نہ اپنے پوٹینشیل پہ اعتبار ہے, نہ کسی کے پوٹینشیل پہ اعتبار ہے, نہ اپنے رشتے پہ اعتبار ہے. ایسا آدمی ذہنی ذہانت سے کیا ہی کر لے گا جس کے پاس یقین کی طاقت نہیں ہے. ذہنی ذہانت تو پڑی رہے گی if not supported by confidence or your belief or your belief in your abilities and potentials. تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرنا سٹارٹ کرے دوسروں کے پوٹینشیل پہ اور اپنے پوٹینشیل پہ بھی. یہ ساتھ ساتھ خود ہو جاتا ہے, آپ کو اپنے پوٹینشیل پہ شک ہوگا, آپ کو دوسروں کے پوٹینشیل پہ بھی شک ہو جائے گا. تو اس سے باہر نکلا جائے. جس میں لیک آف کانفیڈنس ہوگا وہ انسیکیور ہوگا, اس میں اطمینان نظر ہی نہیں آئے گا, وہ بے اطمینانی اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا, وہ خوش نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو جب ہم ان مسئلوں کو بھی حل کرتے ہیں تو بھی کانفیڈنس کو سپورٹ ملتی ہے. اور کچھ انڈیکیٹرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جن کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے جو آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں, اور اگر ہم خود ایڈلٹ ہیں تو ہم اپنے اوپر خود سے بھی کام کر سکتے ہیں. ایسے آدمی میں ولنگنیس ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزوں کو ٹرائی کرے. تو اس کا دل چاہے گا میں یہ کروں, میں وہ کروں, میں وہ کروں, میں وہ کروں, وہ بیٹھے گا نہیں, وہ سیم پیٹرن نہیں ریپیٹ کرے گا. وہ نئی چیزوں میں دلچسپی لے گا, ہاتھ مارے گا, وہ پوچھے گا, وہ سوال کرے گا, وہ متجسس ہوگا. پھر اس میں مستقل مزاجی ہوگی. مستقل مزاجی اس طرح سے کہ وہ ناکامی سے واپس نہیں آ جائے گا. یہ 2-3 دفعہ نہیں ہوا تو وہ کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. آج کا بچہ ایسے کرتا ہے چونکہ شروع سے ہی ہم نے اس کے کانفیڈنس چھین لیا, یا پریز ڈیپینڈنٹ کر دیا, ریوارڈ ڈیپینڈنٹ کر دیا, ٹافیاں ملتی رہیں تو کام کرتا ہے, نہیں تو نہیں کرتا. تو یہ آدمی ناکامی گلے سے نہیں لگائے گا, یہ دوبارہ کرے گا اگر اس میں کانفیڈنس ہوگا. تو اسے یقین ہوگا, ہار اس کے یقین کو ڈسٹرب نہیں کرے گی اگر اس میں صحیح کانفیڈنس ہوگا. تو پھر یہ اپنی وائس آرٹیکولیٹ کرے گا, یہ اپنی بات کہے گا, اپنی رائے دے گا, اپنا نقطۂ نظر رکھے گا. تو یہ ایکسپریس کرے گا جو یہ فیل کرے گا, جو اس پہ بیتے گا, جو یہ صحیح سمجھے گا, جو اس کی رائے ہوگی یہ اس کو رکھنی آتی ہوگی. پھر اپنے بارے میں پازیٹیو سیلف ٹاک کرے گا, دوسروں کے بارے میں بھی کرے گا کہ نہیں یار میں کر لوں گا, ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے. اس کو یہ وہ ٹاک نہیں کرے گا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے, تو میری قسمت ہی خراب ہے, ہم تو ہیں ہی نکمے. یہ نیگیٹو سیلف ٹاک ہے. اس کے اوپر بھی کام کر کے ہم دوسری طرح کی لینگویج, اور یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے آس پاس ایسے بندے ہوتے ہیں, یہ لینگویج ہمیں ان سے آئی ہوتی ہے, یہ ہماری امی ابو کا ڈسکورس ہوتا ہے جو ہم میں سے رعایت کر جاتا ہے. پھر اسرٹیو بنائیں انہیں, جو انہیں پیسو سبمشن سے اسرٹیونیس میں لائیں, جہاں صحیح کو صحیح کہیں دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے, صحیح کو صحیح سمجھ کے واجہ نہیں جانا اگلے کو کہ اس کے ڈس ریسپیکٹ کر جائیں. اسرٹیو بھی ہوں اور کنسیڈریٹ بھی ہوں ٹورڈز ادرس. اس کا بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں سچ کہنے کی ضرورت بھی ہو دوسرے کا لحاظ کر کے, انما واج نہیں جانے کسی. کانفیڈنس آدمی خوش نظر آئے گا آپ کو, نہ تنقید کا اثر ہو رہا ہے اس طرح سے, نہ فیلئر سے گھبرا رہا ہے, تو خوشی پیدا ہوگی. پھر کانفیڈنٹ آدمی جو ہوگا وہ فیلئر اس کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. وہ ایک بار ہارے گا تو ہار کو گلے نہیں لگا لے گا, وہ ہار سے ریکور ہو جائے گا, وہ ہار سے نکل آئے گا. اس مزاج کو پیدا کریں کہ ہار کو پرسنل ایشو نہیں بنائیں. ایک واقعہ میں, ایک میدان میں ہارنا یہ ثابت تو نہیں کرتا کہ آپ ناکام انسان ہیں. پیپر میں نمبر کم لینے سے ناکام انسان ہو جاتا ہے, یعنی ایک پیپر میں, ایک سبجیکٹ کے, ایک کلاس میں میرے کم نمبر آنے سے میں ناکام ہو گیا. جو ہم انسان کو اتنا ریڈیوس کر کے اتنی چھوٹی سطح پہ کیسے لا سکتے ہیں. تو جس آدمی میں کانفیڈنس ہوگا وہ خود سے انیشیٹو لے گا. جس آدمی میں کانفیڈنس ہوگا وہ رسک ٹیکنگ کرے گا ہلکی ہلکی. تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے ہلکے ہلکے رسک کو لینا چاہیے, ہمیں کیلکولیٹڈ رسک اٹھانا چاہیے. ہمیں اس شائنس یا اس لیک آف کانفیڈنس یا اس لو سیلف اسٹیم کو اوور کم کرنا چاہیے. اس میں سوشل سپورٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ کے دائیں بائیں لوگ کون سے ہیں, وہ آپ کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. اف یو آر ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ, اف یو آر انڈرسٹوڈ, اف یو آر ویلیوڈ, اف یو آر ریسپیکٹڈ, اف یو آر لوڈ انکنڈیشنلی, تو آپ کا کانفیڈنس بحال ہونے لگ جائے گا. تو سوشل سپورٹ کا بہت رول ہے. پھر ایک اور کام کریں, فیوچر کے بارے میں مستقل ورڈ رہنے سے باہر آنا چاہیے. اس کے لیے مائنڈ فلنس کر سکتے ہیں کہ لمحہ موجود میں کیسے رہا جائے. جو 2 سال 3 سال پہلے ہوا تھا وہ ساتھ اٹھایا ہوا ہے, تو ماضی کے غم سے باہر کیسے آیا جائے. اس کا مائنڈ فلنس کے ذریعے ان چیزوں سے باہر آیا جا سکتا ہے. جہاں ماضی کے برے واقعہ کے ٹرامیٹک اثرات آپ کے اوپر سے ختم ہوں اور مستقبل کی خواہ مخواہ کا دباؤ, خواہ مخواہ کی وری جو آخر میں جا کے ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتی ہے, اس سے بھی باہر آنے میں موقع ملے گا اگر ہم مائنڈ فلنس کو پریکٹس کریں گے. بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ریزیلینس. ریزیلینس ہوتی ہے کہ اگر پریشانی میں اول تو جاتے نہیں ہیں, چلے جائیں تو جلدی واپس آ جاتے ہیں. ریزیلینس از دیئر ایبلٹی ٹو باؤنس بیک ان لائف. ایک سیٹ بیک آیا تو وہ گلے سے لگا کے ماتم نہیں کرتے, اندر جا کے سیٹ بیک سے ریکور کر جاتے ہیں. یہ ریزیلینس ان کی ایبلٹی ہوتی ہے زندگی میں باؤنس بیک کرنے کی.
اور اگر ریزیلینس کم ہو رہی ہے تو ریزیلینس کو بھی ڈیولپ کریں. کانفیڈنس کو اٹھانے سے، سیلف اسٹیم کو اٹھانے سے یہ ریزیلینس واپس آتی ہے. اور اس میں ایک بڑا بہت رول ہے کہ یہاں ٹاک کیا چل رہی ہے، زندگی کو کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم نے زندگی کو شکایت اور شکوے کے حوالے سے دیکھا ہے. جب بھی زندگی کو شکوے اور شکایت کی روشنی میں دیکھیں گے آپ ٹوٹ جائیں گے. اور اس لحاظ سے چیزیں ہیں کہ ان کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سکھائیں. یعنی لوگ انسلٹ کریں، لوگ برا بھلا کہیں، تنقید آئے، اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس پہ اس کا برا اثر نہ ہو. تو آئی گیس کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہیلپ ملے گی کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے میں یا اس کو آگے لے کے چلنے میں.